علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پوسٹ بھیجی ہے، یہ لکھتی ہے فتنہ اور فساد کے اس زمانے میں خواتین کو گھروں سے نکل کر نماز تراویح کی نماز مردوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں بلکہ مکروہ اور منع ہے۔ لہذا امام صاحب اور مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ خواتین کی جماعت تراویح کا یہ مستقل انتظام ختم کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اپنی نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنے کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ۔ یہ فتویٰ مردود ہے، یہ فتویٰ مردود ہے اس لیے کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، رواہ البخاری و مسلم۔ تو اس لیے یہ جو پوسٹ پر لکھا نظر آ رہا ہے نا کہ دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی وغیرہ وغیرہ، تو یہ فتویٰ بذات خود مردود ہے۔ بخاری مسلم کی روایت اور روایت کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بندیوں کو مساجد میں مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ تو اس لیے عورت اجازت طلب کرتی ہے تو باپ، بھائی، بیٹا، خامن وغیرہ اس کو چاہیے کہ ان کو مسجد میں نماز کرنے کی اجازت دیں۔ اور یہ جو دیوبندی بریلویوں کے یہ فتوے ہیں تو یہ درست نہیں۔ کہتا ہے کہ فتنے کے اس زمانے میں اسی مفتی صاحب کی بیگم بار بازار میں شاپنگ کرنا جاتی ہوگی تو مسجد میں ان کو فتنہ نظر آتا ہے اور بازار ان کو نعوذ باللہ کیا مدینہ طیبہ نظر آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور انہی بریلوی دیوبندیوں حضرات کی خواتین نیوز چینل پر موجود خواتین سے بھی زیادہ بن سور کر، حالانکہ ہوتی بڈھی امیں ہیں، بڈھی امائیں ہوتی ہیں، مگر کیو چینل ہے یا اس قسم کے دیگر چینلز ہیں تو یہ جہاں پر آنے والی یہ خواتین بڈھیاں اتنی بن سور کر آتی ہیں کہ ان کے مقابلے میں نیوز چینلز پر موجود جوان لڑکیاں وہ کچھ بھی نظر نہیں آتی ہیں۔ تو اس لیے بات درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان دیوبندی بریلویوں پر، نامعلوم یہ کس چمڑی کے بنائے گئے لوگ ہیں۔ یہاں منع ہو رہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں مت جانے دو۔ ارے جب حج عمرہ کرنے جاتے ہو تو تمہاری خواتین کیا مسجد حرام کعبہ بیت اللہ میں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ اگر یہی معاملہ ہے، یہاں فتنہ ہے، تو کیا وہاں مکہ میں سارے ملائکہ رہ رہے ہیں؟ وہاں مردوں کے ساتھ مردانگی ختم ہو جاتی ہے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد، یا وہ مردانگی پاکستان انڈیا کے ایئرپورٹ پر جمع کرا کے آ جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے کہ عورتیں مسجدیں نہ جائیں اور مکروہ اور منع ہے تو ان دیوبندی بریلویوں کو چاہیے اپنی عورتوں کو کہا کریں تم جدہ ایئرپورٹ پہ بس طواف کر لیا کرو۔ بلکہ یار جدہ ایئرپورٹ کیا جانا، وہ بھی تو گھر سے باہر ہے نا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا طواف کر لیا کرو اور وہیں کسی پلر کو چوم کر کسی جگہ صفا مروا کی صحیح کر لیا کرو۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ بھی تو گھر سے باہر ہے نا، اپنے گھر میں ہی عمرہ اور حج کیا کرو۔ عورت منا بھی جاتی ہے، عرفات بھی جاتی ہے، مزدلفہ بھی جاتی ہے نا، مسجد حرام بیت اللہ بھی جاتی ہے، صفا مروہ صحیح بھی جاتی ہے۔ تو یہ مسجد حرام کیا ہے؟ یہ گھر کا باہر ہے نا، اور یہ مسجد ہے۔ اگر عورتوں کا گھر مساجد میں جانا مکروہ اور منع ہے تو آج کے بعد ان مولویوں کو چاہیے اپنی گھر کی عورتوں کو اپنے گھر میں ہی حج بھی کرائیں اور عمرہ بھی کرائیں۔ ایک کونے کو منا بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک کونے کو جناب یہ مزدلفہ بنا لیں، ایک کونے کو جناب یہ عرفات بنا لیں، اور پھر ایک کونے کو منا بنا لیں، ایک کونے کو جناب یہ جو ہے وہ جمرات بنا لیں، ایک کونے کو یہ صفا مروہ بنا لیں، ایک کونے کو جناب یہ مطاف بنا لیں، ایک جگہ پہ کہیں جناب یہ حجر اسود بنا لیں اور کہیں کہ بیویو تمہارا گھر سے باہر جانا مکروہ اور منع ہے کیونکہ فتنہ ہے۔ تو فتنہ تو پھر فتنہ ہے نا۔ اگر ایک بندی عمرے کے لیے جا رہی ہے
وہ گھر سے باہر نکلے گی، ایئرپورٹ جائے گی، تو بیچ میں تو بہت بڑے بڑے فتنے موجود ہیں کہ نہیں ہیں نا؟ تو اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہ دو۔ بازار مارکیٹیں عورتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور ان میں دیوبندی بھی اور بریلوی بھی خواتین موجود ہیں۔ تو عورت تمہاری بازار جا سکتی ہے، موت پڑتی ہے مسجد میں جانے سے کہ جناب فتنہ ہے اور فلاں ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا جیسے عظیم المرتبت شخص کی بیوی مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہے، تو عمر سے بڑا غیرت مند آیا کون ہے؟ عمر سے بڑا غیرت والا آیا کون ہے؟ یہ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کا ہی مشورہ تھا نا، کہ ایمان والی اور نبی کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، اور اللہ نے عمر کے مشورے کو وہی بنا دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو عمر سے بھی بڑا غیرت مند کوئی ہے اس امت میں؟ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی جا سکتی ہے، اور صرف گھر والی جا نہیں رہی ہے، حدیث کے راوی خود حضرت عمر کے اپنے لختے جگر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جب پیارے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں نماز کے لیے جانے سے مت روکو، تو کون ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اسے مکروہ اور ممنوع کہنے والا؟ فتنہ کہاں پر نہیں ہے؟ فتنہ تو ہر جگہ ہے نا، فتنہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک مشورہ اور بھی دے دیتا ہوں ان دیوبندیوں بریلویوں کو، کہ ان کے گھر میں اگر کوئی عورت مر جائے تو اسے قبرستان بھی دفن نہ کریں، کیونکہ بھائی فتنہ ہے۔ فتنے سے کیا امید کہ وہ مردے کو بھی نکال لے؟ فتنہ موجود ہے نا، تو فتنے سے یہ توقع آپ کر لیں کہ وہ کہیں آپ کا مردہ ہی نہ نکال لے۔ لہذا اگر کوئی عورت مر جائے تو اسے اپنے گھر دفن کیا کرو، جتنی عورتیں مریں ان کو گھر میں دفن کرو، باہر دفن مت کرو کہ باہر فتنہ ہے، کیا معلوم کوئی ظالم قبر ہی اکھیڑ دے۔ تو یہ فتنے کے نام پر نبی علیہ السلام کی حدیث کو رد کرنا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، پاکستان میں جہاں بچوں کے ساتھ بلاత్کار ہو رہا ہے وہیں بچیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ایک سے ایک دل خراش واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بچیاں کوئی چھوٹی عمر کی بچیاں نہیں، یہ جو مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، اور یا کہ اس دارالعلوم میں پڑھانے والے مفتیان ہوں، ذرا دیکھ لیں کہ ان کی جناب 5 سال کی بچی، آگے 10 سال کی، آگے 15 کی، آگے 20 کی، آگے 25 کی، آگے 30 سال کی بچی کیا یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ کیا کالج میں نہیں جا رہی؟ کیا بچیاں عورتیں سکول نہیں جا رہی؟ آپ کو 5 سال سے لے کر 40 سال تک کی عورتیں اور بچیاں، 5 10 15 یہ بچیاں ہیں نا، پھر 20 کے بعد وہ عورتیں ہیں، تو عورتیں سکول بھی جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں؟ یہ کراچی میں شاید عورتیں سکول نہیں جاتی کیونکہ باہر فتنہ ہے نا، ہاں؟ لڑکیاں بچیاں سکول جا سکتی ہیں اور جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں نا۔ خود اس مفتی صاحب کی کنڈلی نکلا ہے تو اس کے گھر میں موجود ایک نہیں کئی بچیاں سکول اور کالج میں پڑھتی ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، یا اس مدرسے میں موجود مفتیان کی بچیاں اور بیٹیاں اور بہنیں سکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں۔ تو کیا یہ یونیورسٹی کہیں مریخ پر ہے کہ وہاں فتنہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو ڈی آئی خان میں ویسے ہے نا، خود میری اپنی بیٹیاں سکول پڑھنے جاتی ہیں، کالج پڑھنے جاتی ہیں، اور یہاں دن دہاڑے جناب روزانہ سینکڑوں ہزاروں بیٹیاں سکول کالج جا رہی ہیں، کئی مائیں بہنیں سکول میں کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ ایک فتویٰ اور بھی نکال دے کہ جناب اہل پاکستان خبردار ہوشیار ہو جاؤ، آج کے بعد بچیوں کا سکول اور کالج اور یونیورسٹی جانا بند۔ ہاں بھائی کیوں بند مفتی صاحب؟ باہر فتنہ ہے جی۔ تو سکول اور کالج میں جانا مکروہ اور منع ہے کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے، معاشرہ ہے۔
کہ یا آپ یہ بتائیں کہ جب سکول کے ٹائم پر سارے مردوں کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے، ایک نہیں ہزاروں عورتیں سکول کالجز کے اندر پڑھانے، یونیورسٹیز کے اندر پڑھانے کے لیے جاتی ہیں، تو کالج اور سکول کے لیے جایا جائے تو فتنہ نہیں ہے، بازار شاپنگ کے لیے جایا جائے تو فتنہ کوئی نہیں ہے۔ مفتیوں کو صرف فتنہ عورتوں کا مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرنے میں نظر آتا ہے۔ ایسے فتاویٰ سراسر مردود ہیں، اور صرف سکول کالج اور یونیورسٹیز ہی کیا، ہیلتھ کا جو ہے وہ محکمہ ہے۔ اب اگر کسی، بلکہ اسی مفتی صاحب کی، چلو ہم گیس کر لیتے ہیں کہ جناب ان کی بچیاں بہنیں نہ سکول جاتی ہیں، نہ کالج، نہ یونیورسٹیز نہیں جاتی، یہ تو مانتے ہیں نا کہ اس مفتی صاحب کی جس نے یہ فتویٰ مرتب کیا، اگر اس کی والدہ محترمہ کو اپینڈکس ہو جائے، اللہ نہ کرے جناب انہیں کوئی اور بیماری ہو جائے، ہاں، اور یہ مفتی صاحب امید ہے شادی شدہ بھی ہوں گے، ان کی بیوی کو ڈیلیوری کا کیس معاملہ بن جائے، کوئی گھر میں کوئی بندہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اب یہ مفتی صاحب گھر والی کو اسپتال لے کے جائیں گے کہ کہیں نہیں جائیں گے؟ کہیں نہیں، مرنے دو، باہر فتنہ ہے، باہر لے کر نہیں جاتے۔ تو جب پیارے نبی نے فرما دیا نا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اسے یہ معلوم تھا اور معلوم ہے کہ فتنے ہوں گے، پھر بھی اپنے نبی کی زبانی کیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں سارے لوگ فرشتے ہوتے تھے، ہاں، یا سارے لوگ مردانگی سے خالی تھے۔ اس دور میں 14 صدیاں پہلے آپ کہہ لو کہ مدینے میں سارے جبریل پھر رہے ہوتے تھے، مدینے میں سارے میکائیل اسرافیل پھر رہے ہوتے تھے، تو فتنے تو اس وقت بھی تھے۔ اس کے باوجود کہا کہ عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو۔ فتنہ ہے تو شریعت نے فتنے کا حل بھی بتایا نا، عورت پردہ کر کے جائے۔ نماز والی خواتین تو الحمدللہ پورے پردے میں جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کالج اور یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو بھی دیکھ لو نا، ہم تو چھوٹے شہروں کے رہنے والے، یہ بڑے شہر کراچی، اسلام آباد، وہاں تو پردے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہاں فتنہ نظر نہیں آتا۔ کبھی ان جیسے کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ بچیوں کا سکول جانا، کالج جانا حرام ہے کیونکہ فتنہ ہے؟ اور ان میں سے کئی خود فتنہ بنی ہوئی آتی ہیں، آ بیل مجھے مار والا معاملہ انہوں نے خود بنا رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے نماز عید میں نکلنا، تو نماز عیدین کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً ارشاد فرمایا۔ نماز پنجگانہ کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت کی بات فرمائی نا، کہ اگر وہ اجازت مانگیں تو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ اور عیدین کے لیے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً آرڈر جاری کر دیے۔ کیا آرڈر جاری کیے؟ کہ خواتین بھی نماز عیدین کے لیے نکلیں گی۔ تو کیا خیال ہے مفتی صاحب کہ عید کے دن پھر فتنہ نہیں ہوتا؟ عید کے دن فتنہ نہیں ہوتا؟ تو فتنہ تو ہر وقت ہے نا، کوئی نماز پنجگانہ کے لیے نکلے یا نماز عیدین کے لیے نکلے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کی نماز میں عورتوں کے نکالے جانے کا حکم دیا۔ اب کئی عورتیں حیض سے بھی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والیوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ وہ نماز کی جگہ سے دور رہ کر مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی، شامل رہیں گی۔ اور اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہوتی تو وہ دوسری عورت کی چادر میں، یعنی ایک چادر میں دو عورتیں خود کو اوڑھ کر پردہ کر کے نماز عید کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ آج تو ہر بندی کے پاس جو ہے وہ چادر، لباس، برقع، عبایا سب کچھ موجود ہے الحمدللہ۔ تو نماز عید کے لیے تو پیارے نبی علیہ السلام نے حکماً فرمایا
کہ عورتوں کو بھی لے کر نکلنا ہے۔ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے، نہ یہ مکروہ ہے نہ یہ منع ہے۔